اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں حیات صحابہ کے اس حصے کے ساتھ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حکمران کی حکومت کے بارے میں ہے کہ ہمارے صحابہ نے حکمران بننے سے کیوں انکار کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کو گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کا امیر بنایا۔ جب یہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے امارت کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، یہ لوگ مجھے اٹھاتے اور بٹھاتے تھے، یعنی میرا خوب اکرام کرتے تھے، جس سے اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں وہ پہلے جیسا مقداد نہیں رہا۔ میرا تواضع والی کیفیت میں کمی آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی امارت ایسی ہی چیز ہے۔ حضرت مقداد نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آئندہ میں کبھی بھی کسی کام کا ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ آگے تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھا دے، تو یہ صاف انکار کر دیتے، کیونکہ نماز میں امام بننا امارت صغرا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مقداد نے کہا، مجھے سواری پر بٹھایا جاتا اور سواری سے اتارا جاتا، جس سے مجھے یوں نظر آنے لگا کہ مجھے ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امارت تو ایسی ہی چیز ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے اسے آئندہ قبول کرو یا چھوڑ دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آئندہ میں کبھی دو آدمیوں کا بھی امیر نہیں بنوں گا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کسی جگہ امیر بنا کر بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے کہا، آہستہ آہستہ میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے تمام ساتھی اپنے خادم نظر آنے لگے، اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی دو آدمیوں کا بھی امیر نہیں بنوں گا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک جماعت کا امیر بنایا۔ جب وہ کام کر کے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے امارت کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، میں جماعت کے بعض افراد کی طرح تھا، جب میں سوار ہوتا تو ساتھی بھی سوار ہو جاتے، اور جب میں سواری سے اترتا تو وہ بھی اتر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عام طور پر ہر مسلمان ایسے ہی ظالمانہ کام کرتا ہے جس سے وہ اللہ کی ناراضگی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، مگر جس سلطان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے وہ اس سے بچ جاتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے عرش کا سایہ پاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اب میں نہ آپ کی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے امیر بنوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت رافع طائی کہتے ہیں، میں ایک غزوے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے کہا، اے ابو بکر، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، فرض نماز کا اپنے وقت پر پڑھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اسلام میں ہجرت بہت اچھا عمل ہے، اور ہجرت میں جہاد بہت اچھا عمل ہے، اور تم امیر نہ بننا۔ پھر فرمایا کہ یہ امارت جو آج تمہیں ٹھنڈی اور مزیدار نظر آ رہی ہے، عن قریب یہ پھیل کر اتنی بڑھے گی کہ نااہل لوگ بھی اسے حاصل کر لیں گے۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو بھی امیر بنے گا اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ لمبا ہوگا، اور اس پر عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا۔
اور جو امیر نہیں بنے گا اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ آسان ہوگا اور اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا، کیونکہ امراء کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کے سب سے زیادہ مواقع ملتے ہیں، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان اللہ کے پڑوسی اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم میں سے کسی کے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ بکری یا اونٹ چوری ہو جاتا ہے یا کوئی اسے مار دے یا ستائے، یا اس پڑوسی کی ہمدردی اور جماعت میں غصہ کی وجہ سے ساری رات اس کے پٹے پھولے رہتے ہیں اور کہتا رہتا ہے میرے پڑوسی کی بکری یا اونٹ یا فلاں مصیبت آئی ہے۔ جب انسان اپنے پڑوسی کی وجہ سے اتنا غصے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کی خاطر غصے میں آنے کی زیادہ حقدار ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ ذات السلاسل کے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ اس لشکر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی بھیجا۔ چنانچہ یہ حضرات مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے قبیلہ طے کر کے 2 پہاڑوں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت عمرو نے فرمایا کوئی راستہ بتانے والا تلاش کر لو۔ لوگوں نے کہا ہمارے علم کے مطابق تو رافع بن عمرو کے علاوہ اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ربیل تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت طارق سے پوچھا کہ ربیل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ربیل اس ڈاکو کو کہتے ہیں جو اکیلا ہی حملہ کر کے پوری قوم کو لوٹ لے۔ رافع کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے غزوے سے فارغ ہو گئے اور جس جگہ سے ہم چلے تھے وہاں واپس پہنچ گئے تو مجھے حضرت ابو بکر نے بہت سی خوبیاں نظر آئیں جن کی بنا پر میں نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا، اور میں نے ان کی خدمت میں جا کر عرض کیا اے حلال روزی کھانے والے، میں نے خوبیوں کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں میں سے آپ کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے آپ مجھے ایسی چیزیں بتائے کہ جس کی پابندی کرنے سے آپ لوگوں میں سے بے شمار ہونے لگوں اور آپ جیسا ہو جاؤں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیا تم اپنی 5 انگلیوں کو یاد رکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، نماز قائم کرو، اگر تمہارے پاس مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو، کیا تمہیں یہ باتیں یاد ہو گئی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ 2 آدمیوں کا بھی ہرگز کبھی امیر نہ بننا۔ میں نے کہا کیا یہ امارت اب اہل بدر کے علاوہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا عنقریب یہ امارت اتنی عام ہو جائے گی کہ تمہیں بھی مل جائے گی، بلکہ تم سے کم درجہ لوگوں کو بھی مل جائے گی۔ اللہ عز و جل نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کی محنت پر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہت سے لوگ تو اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تھا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تلوار نے اسلام لانے پر مجبور کیا۔ بہرحال اب یہ تمام مسلمان اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں، یہ اللہ کے پڑوسی اور اس کی ذمہ داری میں ہے۔ جب کوئی آدمی امیر بنتا ہے اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور یہ امیر ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہیں لیتا تو پھر ایسے امیر سے اللہ بدلہ لیتا ہے۔ جیسے تم میں سے کسی آدمی کے پڑوسی کی بکری ظلماً پکڑ لی جاتی ہے تو سارا دن اس پڑوسی کی حمایت میں غصے کی وجہ سے اس کی رگیں پھولی رہتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے پڑوسی کی پوری حمایت کرتے ہیں۔
حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں 1 سال اپنے گھر ٹھہرا رہا، پھر حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ میں سواری پر سوار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا، میں رافع ہوں اور میں فلاں جگہ آپ کا رہبر تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، ہاں میں نے تم کو پہچان لیا۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے 2 آدمیوں کا بھی امیر بننے سے منع کیا تھا اور اب آپ خود ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امیر بن گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں لیکن یاد رکھو، جو آدمی ان مسلمانوں میں اللہ کی کتاب والے حکم نہیں چلائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔